شعبان کے روزے کا استحباب ہے اور رات کی عبادت بھی ہے، لیکن عمومی طریقے سے شریعت مقدسہ نے اس رات کی کوئی مخصوص نماز یا وظیفہ نہیں بتایا، جیسے بعض جنتریوں میں اور بے سروپا کتابوں میں مختلف رکعات و صورت شائع ہے۔ محدثین نے اس کا رد کیا ہے۔ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، میرے گھر والے امریکہ میں مقیم ہے اور میں یہاں پر ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ کیا میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہوں؟ کہ مجھے اس کی ضرورت پیش آ رہی۔ نکاح تو عاقل بالغ کی ایک ضرورت ہے، ماں باپ اگر راضی نہ ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ دستور اور اخلاق یہ ہے کہ عموماً ماں باپ کی اجازت باعث خیر و برکت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ، اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اور پھر بھی ماں باپ کو احساس نہیں ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، جو جدھر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا پاتا۔ آپ زیادہ تحقیق کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ غلط جگہ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو انسانوں کو مسترد کرتے رہتا ہے اللہ انسانوں کے ذریعے اس کو بے عزت کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک ایسا رشتہ آپ کے سامنے آیا کہ ان کے دنیا میں عیب نہیں ہے اور دین تم کو پسند ہے، بس قبول کر لو۔ اگر تم نے پھر بھی قبول نہیں کیا تو زمین میں بڑا فساد ہو جائے۔ اگر میں اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ رزق حلال اور معقول روزی نصیب فرمائے۔ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ آپ کی طرف فتویٰ منسوب کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کی حمایت کر دی۔ میں نے حمایت کی یا نہیں، لیکن ہمارے علماء نے کی ہے تو علماء کا اتباع ضروری ہے۔ گزشتہ جمعوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ ایک ہی جمعہ ہو بھی اس کے بعد کا، تو اہلیان حق کو متحدہ مجلس عمل میں اکثریت اور غلبہ حاصل ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے اللہ کے فضل سے، اس لیے اس کی حمایت کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اول تو کہتے ہیں علماء متفق نہیں ہوتے، پھر جب ہو جاتے ہیں کہتے غیر فطری ہے۔ فطری اتفاق تو اولاد کی ہوتی ہے اور ماں باپ کی۔ اصولی طور پر میاں بیوی کا جو جوڑا ہے یہ بھی غیر فطری ہے، شرعی اتفاق ہے، شریعت نے قاعدے مقرر کیے ہیں، اس کے بعد ایک اجنبیہ حلال ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ایمان و عقیدے کے ہیں، وہ بھی ان میں مل گئے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی پیش آئی ہے، لیکن بڑے مقاصد کے حصول کے لیے اس قسم کے میادین سر کرنے پڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے، بنو غطفان سے، بنو سعد سے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہود قبائل سے اسلام کی عظمت کے لیے اتحاد کیا ہے، اور قرآن کریم کی مستقل صورتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایک عدد مشین بیچ دیتا ہے اور اس سے یہ معاملہ طے کرتا ہے کہ اگر وہ اس کی قیمت رقم یکمشت ادا کر لے تو 25,000 دے گا، اور اگر ماہانہ قسط میں دے گا تو اصل رقم سے اتنا زیادہ ہوگا۔ عام طور پر اس کو ناجائز کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے نقد اور ادھار کا فرق مانا ہے۔ ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چیز نقد پر اور ادھار پر فرق کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی حضرت سارہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تو اپنے بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ اگر مصری تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم مجھے اپنے بھائی بتانا اور میں بھی تمہیں اپنی بہن بتاؤں گا؟ کیا یہ واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق جی درست ہے؟ بالکل۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی بھی طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے بہن بھائی ہے۔ ابو بکر صدیق سے جب آپ نے حضرت عائشہ کا رشتہ مانگا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیفا وانا اخوکا، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدین وہی تحل لی، آپ دین کے اعتبار سے میرے بھائی، باقی آپ کی بیٹی میرے لیے جائز ہے۔ تو دو رشتے ہوتے ہیں، ایک دینی رشتہ، ان میں سب مسلمان بہن بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور بقیہ تفصیلات پر عرفی ہے۔
وہ کون سا آدمی ہے جو یہاں سے پہلے سجدے میں چلا گیا تو اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، اس کا نام کیا ہے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ بس یہی واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے. یہ تو حدیث شریف ہے ابو داؤد اور ترمذی کی کہ تم میں سے کوئی شخص جلدی نہ کرے کہ سر امام سے پہلے اٹھائے. اللہ یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہیں خدا تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنائے. بعض واقعات محدثین کی تواریخ میں ایسے ملے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو دیکھنے کے لیے ایسا کیا ہے اور سر گدھے کا ہو چکا ہے. مولانا شکیلائی نے آج ابن عبداللہ کو 4 جگہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے. بہرحال یہ بے احتیاطی ہے. قسطوں پر کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ درست ہے بشرطے کہ کاروبار جائز ہو. نقد و ادار کا فرق مسلمہ. کھانا کھانے کے دوران پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت 3 سانسوں سے پیا جائے. اکثر قبروں پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، کیا یہ صحیح ہے؟ آخری آرام گاہ تو ہے کیا؟ اس کے بعد جنت یا جہنم ہے. اگر اور کسی جانور کو ذبح کر لے تو کیا وہ حلال ہے؟ بالکل. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مسلمان عورت نے ذبح کیا ہے، حلال ہے. علامہ شہاب الدین سے منقول ہے کہ صحابہ دربار صاحب پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. نسیم الریاض شرح شفا حاجی عبداللہ نے اسی درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. ضیاء القلوب یہ دونوں حوالے غلط ہیں. نسیم الریاض میں یہ الفاظ نہیں ہے. ضیاء القلوب تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اردو کی کتاب ہے اور چیزوں سے لی گئی ہے. اصلا نسیم الریاض بھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ خفاجی نے بہت بعد میں لکھی ہے اور وہ دوسری کتابوں سے احالہ ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے ماخذ و مرجع ذکر کرنا پڑے گا. جو کتابیں ماخذ و مرجع ہے ان میں دکھانا پڑے گا. اس سے بڑھ کر تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بها رحمہ اللہ، ان کی کتاب بڑی بڑی ہے فضائل درود، لیکن محل نظر ہے یہ سب چیزیں. ہم اسکول میں پتلون کے 5 ٹخنوں سے اوپر کر جاتے ہیں تو استاد منع فرماتے اور ان کو حدیث بھی سنائے لیکن پھر بھی منع کرتے ہیں. تو کیا نیچے کر لیا کرے؟ استاد اگر زندگی اور کافر ہے تو وہ واجب القتل ہے. یہ نہیں کہ آپ حدیث کے خلاف کر لیں. ایسے نالائق اور ایسے زندگی سے پڑھنا بھی بہت بڑی بے غیرتی ہے جو صحیح حدیثوں کے خلاف چل رہا ہے. جب بھی قبرستان جانا ہوا تو کیا بآواز بلند قبروں کو سلام کرے؟ نہیں، اتنا جیسے آپ ایک شخص کو سلام کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اپنے ساتھ مائکروفون لے جائے اور سارے قبروں کو سلام کرے. نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سیدھے ہاتھ یا دونوں ہاتھ؟ درست یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے نظروں کی حفاظت کا وظیفہ نظریں نیچے رکھنا. کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ جی دکتور صاحب ادگاش نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے فضل ماء زمزم اور اس میں 8 صفحے اس پر لکھے ہیں. خاص کر حنفیہ کا موقف نقل کیا ہے کہ زمزم کے 5 آداب ہیں. ایک تو کھڑے ہو کر کے، دوسرا 3 سانسوں سے، تیسرا ہر سانس سے پہلے بسم اللہ اور ہر سانس کے اخیر میں گھونٹ کے اخیر میں الحمدللہ اور قبلہ رخ ہونا اور دعا مانگنا. یہ آداب لکھے. فضائل اعمال میں ایک حدیث میں کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. تو اس سے پورا کلمہ مراد ہے. لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ ہے. کیا کہتے ہیں علماء اس نکاح کے بارے میں جس میں بکری کی کھال پتہ نہیں کیا مطلب؟ اچھا یعنی جیسے دف ڈوڑ یا جیسے اگر یہ صرف نکاح کے انعقاد کے بعد 1-2 ہاتھ مارے تو بعض ائمہ امام مالک کے ہاں نکاح کے وقت مستحب ہے، اجازت ہے. ہمارے ہاں بھی اگرچہ ناپسندیدہ ہے اور اگر مستقل ساز کے طور پر ہے تو بالاتفاق حرام نہ جائے. چاش کی نماز کے 2 رکعت یا 4؟ چاش تو 4 ہے، اشراق کی 2 رکعت ہے. اجتماعی دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما دیں. اجتماعی دعا تو بہت جگہ ثابت ہے. قرآن کریم کی بیشتر دعائیں اجتماعی ہیں، سیرہ جمع کے ساتھ آئی ہے اور اجتماع ارجاء للقبولیت لکھی ہے.
فتاوی عالمگیر جلد پنجم فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا فجمع اہلہ و اولادہ ثم دعا معہم، بال بچوں شاگردوں کو جمع کر کے پھر اجتماعی دعا فرماتے تھے. اجتماعی دعا مستقل مسئلہ ہے اور جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھی ہے اور اس میں 20 سے زیادہ احادیث نقل فرمائی ہے. پوچھنا یہ کہ شارح فری الدین کی لکھی ہوئی تفسیر کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، معمولی سا حاشیہ ہے، بہت قیمتی اور بہت بیش بہا تراجم ہے. میرے ایک ساتھی نے مجھ سے بولا کہ گنجا ہونا سنت ہے اور اس نے بولا نہیں ہے، صرف حج اور عمرے کے لیے صحیح ہے. آپ کا اس بارے میں یہ درست ہے کہ حج اور عمرے کے فراخ پر بال سر کے بالکل منڈا دینا مرد کے لیے سنت ہے اور ویسے عام حالات میں جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ پٹے رکھنا لما جمہ وفرہ 3 قسم کا یہ سنت طریقہ ہے. سورت ملک اور سورت اور سجدہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. سورت ملک کا سورت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے اوقات کی تو کوئی پابندی نہیں. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھے تو 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے اور ایک سبحان اللہ کہنے پر 49 کروڑ کا؟ تبلیغیوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ اب تو انہوں نے سیاسی تدبیر بھی فرمائی اور اپنے بزرگ اور اہل حق کی تائید فرمائی، اب تو معاف کر دو ان کو. باقی بعض روایات سے اس کا ثبوت ہوا ہے. محدثین نہ بیان کریں اور تبلیغیوں کو ڈانٹے نہیں، ان کی فیکٹری جو ہے وہ بہت وسیع ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا تہجد کی 4 رکعت کے برابر ہے. تو اس سے کون سی 4 رکعت مراد ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ مراد ہے 4 رکعت، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں تحیۃ الزوال مراد ہے. بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت پہلے نفل پڑھ لے، اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ پڑھے. جو شہید درود پڑھے اس کو 10 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذکر الف الف مرہ. مجھے اس کا حوالہ معلوم نہیں. جمعے کے خطبے میں حضرت کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے؟ نہیں، زبان سے پڑھنا جائز نہیں ہے، دل میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن نسخہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے بھائی گھر جانا اور بہن کو کپڑے کا جوڑا جو وغیرہ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مناسب ہے دلبستگی کے باعث سے، مستحبات ہے. فاتحہ میں کیا 4 دن 4 قل پڑھنا ضروری ہے؟ فاتحہ ہی ضروری نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت بھی ثواب کے لیے پڑھ کے بخش سکتے ہیں. اور بغیر سورتوں کے بھی کھانا فقراء کو کھلائے، اس پر ہاتھ اٹھانا ہی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور کھانے کے ساتھ سورتوں کا ثواب بھی پہنچانے کے لیے پڑھ لی گئی تو کوئی حرج نہیں. میں باجماعت نماز میں امام کی اقتداء کا کہنا عادتاً بھول جاتا ہوں، اس کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سمجھنا کافی ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں. حضرت نے عمار ابن یاسر کو خبر دی کہ عمار ایک گروہ قتل کرے گا روافض. اس حدیث کی روح سے حضرت معاویہ کا باغی ہونا، کیا ان کا استدلال درست ہے؟ جن لوگوں نے حضرت علی کو حق پر اور معاویہ کو ناحق کہا ہے وہ بظاہر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور محدثین نے یہ توجیہ پسند نہیں فرمائی اور فرمایا کہ معاویہ بھی اپنے اجتہاد میں فقیہ ہے اور جلیل القدر صحابی ہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ مجتہد کو غلطی پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں. جلال الدین سیوطی نے اتقان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن میں لکھنے سے منع کرتے تھے. لکھنا ضروری نہیں ہے نا، جو شخص قرآن نہ لکھے تب بھی قرآن پر ایمان صحیح ہے، کیونکہ وہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں لکھتے تھے، وہ کہتے یہ تو میں ہر وقت پڑھتا ہوں. لیکن علامہ آلوسی نے روح المعانی میں معوذتین کا ابن مسعود کی طرف انکار کی جملہ روایات کو جھوٹ اور جعلی کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کے شاگردوں سے تواتر کے ساتھ منقول ہے. بلکہ سنن سعید بن منصور میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے سفر کے اندر نماز فجر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت ثابت ہے. اگر کسی شخص کی بالفرض زور کی نماز چھوٹ جائے تو کیا وہ زور کی قضا وہ اسی دن کرے؟ جتنا جلد کر سکے ضروری ہے، تاخیر جتنا ہوگا گناہ ہوگا. کیا مسجد میں عام لوگوں سے چندہ لینا صحیح ہے؟
جی ہاں، مسجد میں، مسجد کے آس پاس سب لوگوں سے لینا چاہیے. اگر نمازی کے آگے 5 صفوں کی جگہ ہو تو اس کے آگے گزر سکتے ہیں. بڑی مسجد میں 4 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں. سعید ارشاد رمضانی صاحب کی لکھی کتاب فضل الانبیاء کیسی میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن بزرگ بہت بڑے ہیں. ہمارے گھر کے لوگ خاص طور پر رجب و شعبان کے مہینے میں سورۃ ملک 41 دفعہ پڑھ کر مردے کو بخشتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں، ضروری نہ سمجھا جائے. میری والدہ صاحبہ کو اتوار کے دن فالج کا حملہ ہوا جس سے ان کا بائیں طرف والا آدھا حصہ کام نہیں کر. سب بھائیوں سے دعا اجتماعی، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دے، شفا عطا فرمائے. عشاء کے وتر کی قضا کا کیا وقت ہے؟ ساری رات پڑھیں گے. اگر رات بھر نہ پڑھ سکے، دیر ہو گئی تو فجر سے پہلے، اگر فجر ہو گئی تو پہلے وتر پھر سنت فجر. معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر جمعے کی 4 سنتوں کے بعد اگر سوالات کی نشست شروع ہو جائے تو باقی 2 سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں. عورتوں کے بال کٹوانا جائز نہیں ہے. یہ ناجائز کس عمر تک ہے؟ بس بچی 9 سال سے پہلے اس کے بال چھوٹے کر سکتے ہیں، 9 سال کے بعد منائیں. ایگزیما کے مریض میں مبتلا ہوں، صحت یابی کی دعا، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. ایک ادارہ ہے جو مرد، عورت اور خاتون کو گروپ بنا کر عمرے پر بھیجتا ہے. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کے محرم ہیں لیکن نہیں گئے، لہٰذا ان کے لیے فرضی محرم بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. معلوم یہ کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جب وہ عفیف ہو، صالحات ہو اور ان کے ساتھ اپنا محرم ہو. مثلا ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہے اور یہ خاوند کے ساتھ جانے والی خاتون شریف، عفیف، پاک دامن ہے، اس کے سہارے ایک پڑوسن جا سکتی ہے. ابن عابدین نے فتاوی ارشاد میں کہا ہے کہ خاتون خواتین میں مل کر سفر کر سکتی ہے جب اس خاتون کے ساتھ اپنا محرم موجود ہو. کیونکہ سعودی اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے لوگ ہیلے حوالے کرتے ہیں. میں آپ کا بیان دور دراز سے سنتا ہوں، اکثر کیسٹیں بھی لے جاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. دوسروں کو بھی سناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سخت الفاظ میں دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، لہجہ بھی سخت، اکثر نام بھی لے کر شرک اور بدعت کہتے ہیں. مولانا صاحب تھوڑا سا نرم لہجہ بیان فرمائیں. بہت اچھا. ایک جمعہ نرم ہو جاؤں گا تو اس کے بعد پھر گرم رہوں گا تو کیا فائدہ ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ہی عادی ہو جائیے. جب مرض سخت ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کاٹنا پڑے گا یہ زخم، جب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو تو پھر وہ کہتے ہیں پوری ٹانگ کٹے گی آپ کی. کفر و شرک اور بدعت کی خباثت چونکہ مجھ پر واضح ہے، اس وجہ سے شدت پیدا ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں شدت نہیں ہے، تم لوگ زیادہ نرم ہو چکے ہو، ہر ایک کے روادار ہو. ایک بچی کی میں سرپرستی کر رہا ہوں، بچی کے والدین کا نہیں علم اور نہیں بچی کے خاندان کے فرد کا مجھے معلوم ہے. بالغ ہو جائے جس صورت میں میرے ساتھ عمدہ عمرے پر جا سکتی ہے. عمرے اور حج چھوڑو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پرائی بچی ہے اور بالغ ہونے پر پردہ فرض ہو جائے گا بغیر تاخیر کے. اگر اس کی عمر 2.5 سال سے کم ہے تو اپنی کسی محرمہ کا دودھ پلائے، کسی محرمہ کا دودھ پلائے، جیسی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بہن ہے، ان کا دودھ پلا دے، جلدی کرے، ورنہ بڑی ہونے کے بعد پردہ آپ اس کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو آپ نے 15 سال محنت کی وہ سب بڑھیا میں گئی، وہ اجنبیہ ہیں اور اس سے آپ کا پردہ فرض ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے. تو رہ کیا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ سورۃ احزاب میں کہتے ہیں دوسروں کی اولاد کو بیٹا بیٹی بنا کے تم جھوٹ بولتے ہو. ذالک قولکم بافواہکم، صرف تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں. اسلام جھوٹ اور فریب کو کہاں چلنے دیتا ہے؟ تو آپ عمرہ ہو رہے ہیں، عمرے اور حج کی باتیں نہیں ہیں، بات یہاں حجاب کی ہے جو ہمہ وقت فرض ہے. کنز الایمان کسے کہتے ہیں؟ کنز الایمان تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن ایک بدعتی نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، اس کا نام کنز الایمان رکھا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جو ایمان کی بربادی کا باعث ہے. ما فوق الاسباب امور کے معنی کی کیا معنی ہے؟ ما فوق الاسباب جن کا ذریعہ اور سبب نہ ہو. جیسے یہاں سے آپ ایک بزرگ اور قبر والے کو آواز دیتے، یہ ما فوق الاسباب ہے نا، یہ ناجائز و حرام ہے، کفر و شرک ہے. اور اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو سبب موجود ہے، آپ پکار سکتے ہیں. کتاب العنایت اور ریاضت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے یہ چند اسماء کو میں اس علم کو نہیں جانتا ہوں، مجھے اس سے پوچھا تھا. اگر زور کی جماعت کھڑی ہونے میں اگر 3-4 منٹ رہ گئے تو کیا زور کی سنتیں پڑھ لیں، کنارے پر پڑھ لے تاکہ جماعت پر اثر نہ پڑے.
فضل و منگل و بدھ کو منحوس دن سمجھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بدھ کا دن تو مبارک ہے. حدیث شریف میں ہے ما من امر بدأ یوم الاربع الا تم. جو کام بھی بدھ کو شروع کیا جائے گا اللہ اس کو خیر و عافیت سے پورا کرے گا. یہ جو مسجد بنی ہے 1 سال 10 مہینے میں 3 کروڑ کی رقم الحمدللہ اس پر خرچ ہوئی. اس کا افتتاح بھی بدھ کے دن, ہر برائی بدھ کے دن, اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو. منگل کے دن کے بارے میں بعض اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ یہ دن علاج معالجہ کا نہیں ہے, خاص کر انجیکشن لگانا, خون چیک کرنا, اس سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں خون میں حدت زیادہ ہوتی ہے. شرعی وجہ نہیں ہے, طبی وجہ ہے. اکثر شادیوں کے ولیمے دیگر تقریبات میں مرد و خواتین ایک ساتھ بیٹھتے, ایسی نشست حرام نہ جائے. ہم ملید میں رہتے ہیں, وہاں پر سب بدعتی. ہم کو کچھ مولوی حضرات نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے کہ نماز ہو جاتی.